पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि अभी भी इस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। हक एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और इंतहाई आला सतह के मुज़ाकरात हैं, इंतहाई आला सतह के राब्ते में हैं और इतने आला सतह के राब्ते में हैं कि मोहसिन नकवी साहब से भी ऊपर का दर्जा है वो। और इसके बाद आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में इसकी खबर कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में आपको आगाह करना है। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है जी कि रात गए उनका इजलास हुआ खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में फैसला हुआ और उस फैसले के मुताबिक डी चौक में धरना दिया जाएगा और हर सूरत में डी चौक पहुंचा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी पहुंचेगी और कारकुनान भी पहुंचेंगे, दीगर रहनुमा भी पहुंचेंगे, पार्लियामेंटेरियन भी पहुंचेंगे और जितनी भी रुकावटें हैं उन रुकावटों को उबूर किया जाएगा। इस मामले में बाकायदा तौर पे पेशावर में वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत मौजूद रही। बैरिस्टर गौहर भी उसमें थे, शेख वक़ास अकरम भी थे, अली अमीन गंडापुर थे। सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, रात गए और उस जायजे के बाद ये फैसला किया गया। साथ ही साथ जो रुकावटें खड़ी की गई हैं वफाक की तरफ से, पंजाब की तरफ से, उन रुकावटों के बारे में भी, उन रुकावटों को अबूर कैसे करना है, आगे कैसे निकलना है, बाकायदा तौर पे प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, सारी की सारी बातें डिस्कस हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इस बात का एक बार फिर अयादा किया है कि जनाब ये हमारा हक है। और सूरत हाल जो इस वक्त स्टेटमेंट जारी की गई है वो स्टेटमेंट के बारे में भी आपको आगाह करें कि 24 नवंबर को कौम सड़कों पर होगी, आइन पर अमन एहतजाज का हक देता है और जिसे किसी सूरत सरेंडर नहीं किया करेंगे। अवाम के जज्बात से बुखलाए हुक्मरान बिरादर इस्लामी मुल्क को अपनी बेकार सियासत में घसीटने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुस्लिम ममालिक से मिसाली बिरादराना ताल्लुकात इस्तवार हुए। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिरादर इस्लामी मुल्कों और आलमी बिरादरी से अच्छे ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखती है। तहरीक इंसाफ इस मुतालबे को दोहराती है कि कमर जावेद बाजवा की तरफ से आइन तोड़ने और सियासत में बराह रास्त मुलव्वस होने पर फौरी तादीबी कार्रवाई की जाए। इमरान खान, बुशरा इमरान और पीटीआई कारकुनान को इंतकामी मुकदमात और बदनाम ज़माना फाशिज्म का शिकार बनाया गया है। 24 नवंबर के एहतजाज के मुकाबले में बुशरा बीबी के खिलाफ सरकारी सरपरस्ती में झूठा प्रोपेगेंडा और बयानियां कौम मुस्तरद करती है। गैर आइनी सिलेक्टेड टोला अपनी नाजायज हुक्मरानी को तूल देने के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतनाज़ बना रहा है। और इसके साथ साथ जी इस नाजायज हुकूमत ने पहले ही पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा कर दिया है। मुल्क को मजीद तबाही से बचाने का वाहिद जमहूरी रास्ता 24 नवंबर का पुरअमन एहतजाज है। ये फैसला ये बाकायदा तौर पर जी स्टेटमेंट जारी किया गया और ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में जारी किया गया जब खबरें चलवाई जा रही थीं कि बुशरा बीबी के बयान के बाद बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इस नौइयत की ज़राए से खबरें चलवाई जा रही थी और अब ये स्टेटमेंट जारी हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जबकि इजलास जो हुआ है उस इजलास के बारे में भी आपको बात बता दिया। एक और बात भी आपको बता दूं जी कि ये भी फैसला किया गया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि परवाह नहीं हमें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमारे पास रहती है या नहीं रहती, इससे भी कता नज़र और आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ये जो कुछ भी करना चाहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती के लिए निकले हुए हैं और जमहूरियत चाहते हैं, मुकम्मल जमहूरियत, और इस जाली निज़ाम को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। कौम हमें मैंडेट दे चुकी। 8 फरवरी 2024 को अवामी इनकलाब आ गया था, लेकिन उसको सबोटाज किया गया और हमारा हक छीना गया, उस पर डाका डाला गया। ये तो है सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब आपको लिए चलता हूँ जी जो मामलात इस वक्त कहाँ तक पहुँचे हैं और तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही साथ काफिले चल पड़े हैं और ये काफिले मुख्तलिफ शहरों से रवाना हुए हैं। आपको कुछ फुटेजेस दिखाता हूं और कुछ लोग जो हैं वो पहुंच भी चुके हैं। काफ़ी अच्छी बड़ी तादाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी के गिरदोनवा में और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहुंच चुकी है। इसीलिए रात गए इस्लामाबाद पुलिस ने गेस्ट हाउस, होटल्स, हॉस्टल्स, बहुत ज़्यादा हर जगह पे छापे मारे
اور چھاپے مار کر جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ کچھ نہ کچھ برآمد کیا جائے اور کچھ گرفتاریاں کی جائیں. اور اس کے علاوہ پنجاب میں ساری رات چھاپے مارے جاتے رہے، اور لیکن کوئی بہت بڑی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی، کیونکہ پہلے سے رہنماؤں کو علم تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. لہذا جی اس بارے میں بھی یہ ساری بات آ چکی ہے. اب آپ کو کچھ مناظر دکھا دیتا ہوں. پہلے تو ذرا پیغامات سن لیجئے، کیونکہ جو متحرک لوگ ہیں وہ متحرک ہیں اور اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. خالد خورشید خان آپ کو معلوم ہے وہ کافی متحرک ہیں، اور نوجوانوں کو، طلبہ کو ان کے ساتھ وہ منسلک رہتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری بھی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان کے بارے میں، اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں، کشمیر سے بھی آ رہے ہیں، اور پنجاب کے ہر شہر، ہر ضلع، ہر تحصیل سے آ رہے ہیں، اور بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں. اور بلوچستان سے جو قافلے ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ کو فوٹیجز بھی دکھائیں گے. تو ہاتھ پاؤں بدستور پھولے ہوئے ہیں. پہلے ذرا سنیے خالد خورشید خان کیا کہتے ہیں. بات کر کے گلگت بلتستان میں ہمارے جتنے بھی اضلاع ہیں ان سب میں پی ٹی اے کی ٹیمیں متحرک ہیں، اور ہم لوگوں نے آج بھی ویڈیو میسیجز میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جتنی ان کو ٹرانسپورٹ چاہیے، جس نے آنا ہے، ہماری اپنی ٹیم، آرگنائزیشن اور جتنے ووٹر سپورٹر جو پبلک آ رہی ہے وہ تو آلریڈی ہماری لسٹنگ ہو رہی ہے. اور پچھلے جتنے میں جب میں چیف منسٹر تھا پی ٹی اے کی ہماری گورنمنٹ تھی، اس سے بڑا قافلہ گلگت بلتستان سے آئے گا. اور وہ اس طرح آ رہا ہے کہ سب کو خطرات کا پتہ، یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے باوجود یہ بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، اور لوگ زیادہ غصے سے آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، اور ملک میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، تم اگر نکلو گے، تم اسٹوڈنٹ ہو تو تمہارا ہم ڈگری کینسل کریں گے، تمہارا ایڈمیشن کینسل کریں گے، تم شہری ہو تمہارا شناختی کارڈ کینسل کریں گے، تم اوورسیز ہو تمہارا پاسپورٹ کینسل کریں گے. تو لوگوں کو ایک بہت زیادہ نفرت ہو گئی ہے ان چہروں سے اور ان آوازوں سے اور اس سوچ سے. تو لوگ نکل رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ غصے میں. اور ہم تو نارملی جو جتنی بھی آج تک ہماری جی بی سے کانوائی ہے تو ہمیشہ احتیاطاً ہم ویسے ایک دن پہلے نکلتے ہیں تاکہ جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے اس کے اوپر گلگت بلتستان کا کانوائی پہنچے. لیکن اس دفعہ ہمیں اسپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے 24 کو ہی نکلنا ہے. تو آج ہماری ڈیٹس کی اناؤنسمنٹ سب کے لیے 23 کی تھی، لیکن آج ابھی تقریباً مغرب کے ٹائم پہ ہمیں یہ میسج ملا تو ہم نے دوبارہ میسیجز چلا دی. تو 24 کو گلگت بلتستان سے ایک بڑا قافلہ نکلے گا. ہماری گلگت بلتستان کے سارے قائدین ہوں گے، اور میں خود اس قافلے میں ہوں گا، اور تمام ورکرز، سپورٹرز اور جتنے لیڈران ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کے ہم اسلام آباد میں انٹر ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے جناب خالد خورشید خان. اسی طریقے سے اس کشمیر سے بھی یہی سلسلہ آ رہا ہے جی. اور اب میں ذرا آپ کو کچھ تیاریاں دکھا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس نوعیت کے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور لوگ آنا شروع، اور لوگ پہنچیں گے اور پہنچنا شروع بھی ہو چکے ہیں. اور اسی لیے شاید اسلام آباد میں گیسٹ ہاؤسز پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور نہ صرف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں بلکہ تلاشیاں لی جا رہی ہیں، رات گئے تک تلاشیاں لی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی. رات کے میں مناظر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے اسلام آباد کی. یہ رات کے مناظر ہیں. السلام علیکم. یہ موٹر وے اسٹاپ ہے 26 نمبر کے قریب، اور یہاں دیکھیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بند کروا دیا ہے، اور لوگ تکلیف کا شکار ہیں. لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو بس نہیں مل رہی، اور تمام جو اڈے ہیں وہ بند کروا دیے گئے ہیں. آج 8 بجے سے تمام جتنی بھی لوکل ٹرانسپورٹ ہے، اکا دکا کوئی ٹرانسپورٹ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن جو باقی تمام پبلک ٹرانسپورٹ ہے اسے بند کر دیا، اور شہری اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے. یہ حال ہے حکومت کا، کیونکہ فائدہ تو کوئی پہنچا نہیں سکتے، لیکن عوام کو خوار اور ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے دیتے. یہ کافی دیر بعد جو ہے 2 بسیں آئی ہیں ابھی جو یہاں سے گزر رہی ہیں، لیکن دیکھیے کہ کس طرح سے پرائیویٹ کاریں لوگ جو ہے وہ بک کر رہے ہیں، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کو جانے کے لیے یہ جانے والے ہیں. اسلام آباد سے باہر نکلنے والے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو بسیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور شدید مشکلات کے شکار ہیں اس وقت. یہ تو ہے اسلام آباد کے حالات و واقعات. مزید آپ کو دکھاتا ہوں جی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. کراچی کے مناظر ذرا دیکھیے جی. کراچی میں ٹرین کے ذریعے آ رہے ہیں، کیونکہ موٹر ویز تو بند کر دی گئی، جی ٹی روڈ بند کر دی گئی، لاری اڈے بند کر دیے گئے، بس اڈے بند کر دیے گئے، ہاسٹل خالی کروا لیے گئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن ٹرین جو ہے وہ ابھی تک چل رہی تھیں، تو لوگ ٹرین کے ذریعے بھی آ رہے ہیں، راولپنڈی پہنچ رہے ہیں، براہ راست پہنچ رہے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا. سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسلام آباد جا رہے ہیں بھائی. کس وجہ سے؟ جلسے میں. یقین کریں واقعی یہ رش اس وجہ سے واقعی
دیکھ سکتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں پنڈی اسلام آباد. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ لوگ جا رہے ہیں پنڈی اور یہ کراچی سے آ رہے ہیں اور یہ ٹرین جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رش کتنا ہے اور یہ ساری اوور لوڈنگ ہے, خطرناک بھی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ہر صورت میں جانا ہے. اور کراچی سے راول پنڈی یہ دیکھ رہے ہیں, رش دیکھیں اور لوگ دیکھیں کیونکہ یہ اوور کراؤڈ ہے. یہ ٹرین کے حالات و واقعات ہیں جی. اسی طریقے سے آپ کو کچھ اور مناظر بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اس سے ساتھ ساتھ جو چھاپے کے مناظر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا کی گرفتاری کے لیے جی پولیس نے چھاپہ مارا. یہ اس کے مناظر ہیں. صاحبزادہ حامد رضا, ان کو گرفتاری کے لیے فیصل آباد میں چھاپہ مارا گیا, لیکن ظاہر ہے صاحبزادہ صاحب موجود نہیں ہیں وہاں پہ, محفوظ مقام پہ آلریڈی منتقل ہوئے ہیں. شفقت عوان صاحب کے گھر پہ بھی چھاپہ مارا گیا, خواتین رہنماؤں کے گھر میں بھی چھاپے مارے گئے, لیکن کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ قافلے جو ہیں وہ بہرحال آ رہے ہیں اور یہ آپ تو ایک دیکھیے گا, یہ دیکھیں, یہ دیکھیے 2013 جو ہے باشعور ہے. 2013 میں ہم نے دیکھا, 18 میں دیکھا اور 2024 میں ہم نے دیکھا. پختونخوا کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی رکھتی کہ ہم ان کو بار بار بلائیں. ان کے لیے صرف ایک بار چیئرمین عمران خان کی کال کافی ہے کہ آپ نے نکلنا ہے, چاہے وہ جہاں کا ہے اور جب کا ہے. لیکن اس بار فائنل کال ہے, نکل رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی انشاءاللہ. ہاں جی جا رہے ہیں آپ اسلام آباد کے لیے؟ ہاں جی انشاءاللہ. دیکھیں جی جس سے بھی بات کریں کہ انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے جا. یہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھاتے ہیں جی سالار کاکڑ صاحب جی بلوچستان سے. یہ دیکھیں, سالار خان کاکڑ کا قافلہ کراس کر گیا بلوچستان سے. ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں, دکھا دیں گے ان کو. دیکھ لینا پولیس کے ساتھ زبردست مقابلے کے بعد Acı Sultan'a da spand veknar olacak dişatı o derece. Ne yapıyorsun? Hayata da spand veknar da o derece. یہ سالار کاکڑ جی بلوچستان سے آپ نے دیکھا, اور اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں, پولیس چھاپے بھی مار رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں پہنچنا ہے.